ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، اولاد اللہ کی زبردست نعمت بھی ہے اور امانت بھی، اور یہ وہ امانت ہے جس امانت کے سلسلے میں کل بروز محشر ہر انسان سے سوال ہوگا کہ اس امانت کی تم نے کہاں تک پاسداری کی تھی۔ اگر اولاد کو دین اور اخلاق سے آراستہ کیا جائے تو وہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں، ورنہ وہ وقت بھی دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنی اولاد کی وجہ سے خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ علماء اور ماہرین نے اس سلسلے میں مستقل کتابیں اور مضامین تحریر کیے ہیں جن کا مطالعہ ناظرین کے لیے بے حد مفید ہے۔ لہٰذا اس ہفتے کی سچی بات میں اس اہم ترین موضوع پر ہلکی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کرے کہ ہم اس اہم ذمہ داری کو ادا کرنے والے ہوں۔ ناظرین، چلیے آغاز ہی میں کچھ واقعات سنتے چلے کہ اس اہم ذمہ داری سے غفلت کرنے پر آدمی کو کیا کچھ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ ایک مشہور زمانہ چور تھا جس کی چوری اور ڈاکے سے لوگ تنگ آ چکے تھے۔ حکومت اس چور کو پکڑنے میں مسلسل ناکام ہو رہی تھی۔ آخر بڑی مشکل سے وہ چور حکومت کے ہاتھ لگ گیا اور حکومت نے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ پھانسی کے دن لوگ اس بڑے مجرم اور چور کی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، اس لیے کہ ان کو ایک بڑی مصیبت سے راحت ملنے والی تھی۔ دستور کے مطابق اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ اس نے اپنی ماں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ماں کو بلایا گیا۔ پورا مجمع حیرت زدہ ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ چور نے ماں کے کان کے قریب کچھ کہنے کے بہانے اس کے کان کو زور سے کاٹا۔ مجمع سے آوازیں بلند ہونی شروع ہوئی کہ بدبخت، زندگی تو چوری اور ڈاکے میں گزری، آج دنیا سے چل چلاؤ کے وقت میں بھی اپنے ماں سے ایسا برا اور گندا سلوک۔ اس وقت مجمع کی طرف مخاطب ہو کر اس چور نے جو جواب دیا وہ ہماری زندگی کی تبدیلی کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا، جب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ چوری کی تھی تو اس ماں نے جاننے کے باوجود مجھے کبھی نہیں سمجھایا کہ بیٹا چوری بری عادت ہے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ میری عادت پختہ ہو گئی۔ آج میرے ان تمام جرائم کی اصل ذمہ دار میری یہ ماں ہے، اس لیے میں نے اس کو سبق سکھانے کے لیے اس کے ساتھ یہ حرکت کی۔ دوسرا واقعہ، ایک گاؤں سے والدین اپنے بچے سے ملاقات کے لیے ایک بڑی یونیورسٹی جاتے ہیں جہاں پر والد نے زندگی بھر کمائی کر کے اپنے بچے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ والدین پہنچنے کے بعد باتوں باتوں میں بچہ اپنے والدین سے کہتا ہے کہ کل میرے کالج کے دوست گھر آنے والے ہیں، برائے کرم آپ ان کے سامنے نہ آئیں، ورنہ ان کو جب معلوم ہوگا کہ آپ میرے والدین ہیں تو آپ کے حال چال کو دیکھ کر میری بے عزتی ہوگی۔ بہرحال دوست دوسرے دن گھر آئے تو والد ہی ہوتے ہیں، وہ ان طلبہ سے ملنے باہر آ گئے۔ دوستوں نے ان کے بابت دریافت کیا تو اس نے کہا، یہ بوڑھا میرے گھر کا نوکر ہے اور وہ بوڑھی میرے گھر کی نوکرانی ہے۔ یہ جواب سن کر ان کے والدین کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ وہ والد جس نے سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر زندگی اپنی اولاد کی خوشی کے لیے قربان کر دی، وہ ماں جس نے پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک اپنے وجود کو اس کے لیے وقف کر دیا، اپنی اولاد کی خوشی کے لیے زندگی کی اپنی قربانی پیش کی، آج وہی بچہ جب زندگی کی گاڑی کو چلانے کے قابل بنتا ہے تو ان کے ساتھ ایسا سلوک۔ ناظرین، یہاں رکنے کی اجازت دے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ ہم سفر ہم نوا ہم نشیں ہم قدم، خوف کی دھوپ میں ایک ابر کرم، والد محترم والد محترم۔
اپنی سب خواہشوں کا گلا گھونٹ کر روز و شب جس پہ غالب رہے فکر گھر، ظاہراً سخت ہیں باطناً ہے نرم، والد محترم والد محترم۔ پرورش تربیت میں نہ چھوڑی کسر، فکر اولاد میں بس سفر در سفر، ان کو محبوب ہم کو جاہو حشم، والد محترم والد محترم۔ میری خاطر جو خود کو تھکاتا رہا، بھول کر اپنے غم مسکراتا رہا، بے وفا دور میں بھی وفا کا علم، والد محترم والد محترم۔ نوجوانی بڑھاپے میں ڈھلتا رہا، روز و شب جن کی خاطر وہ گھلتا رہا، آج بچوں کو وہ یاد آتا ہے کم، والد محترم والد محترم۔ ناظرین، تعلیم کے ساتھ تربیت بے حد ضروری ہے، اور ایجوکیشن کا بنیادی مفہوم ہی تربیت ہے۔ تعلیم و تربیت زندگی کی سائیکل کے دو پہیے ہیں، صرف تعلیم کے چکر میں ہم رہے تو اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں، اسے واقعات کی روشنی میں ہم نے سنا۔ ناظرین، ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر ابتدائی سالوں میں بچوں کی تربیت صحیح خطوط پر نہ کی جائے تو بعد میں جتنی بھی محنت و کوشش کی جائے وہ ثمر بخش ثابت نہیں ہوتی۔ اسی لیے تربیت میں پہلی چیز تو توحید و عقائد سے آگاہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الہادی کاموں، شرکیہ اعمال اور بدعات سے نفرت دلانا ہے۔ اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچے پہلے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، یا عصری تعلیم کے ساتھ گھر پر ان کے لیے قرآنی تعلیم کا بھی بندوبست کیا جائے۔ بچوں کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پیشاب و پاخانے کے آداب سے لے کر فرائض و واجبات تک کی تعلیم دی جائے۔ تربیت میں دینی اور اسلامی تعلیم کے ساتھ عملی تطبیق بھی ضروری ہے، صرف باتوں سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اسے وضو کر کے دکھائیں، غسل کی عملی مشق کرائیں، صفائی و ستھرائی اور طہارت و پاکی کے دوسرے طریقوں سے واقف کرائیں، رمضان میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو روزہ رکھوائیں، اخلاق کریمہ سے بھی واقف کرائیں، مثلا سلام کرنا، چھینک پر الحمدللہ کہنا، بڑوں کی عزت و تعظیم کرنا، والدین اور اساتذہ کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے علاوہ
بچوں کے سامنے کوئی فحش بات نہ کی جائے اور ایسی گفتگو سے بھی پرہیز کیا جائے جس سے انہیں جھوٹ، غیبت، بددیانتی اور گالی گلوچ کی عادت پڑ جائے۔ بات بات پہ انہیں غصہ کرنا نہ سکھائے، بچوں سے اچھی باتیں کرے کہ تم بہت بہادر ہو اور بہت ذہین ہو، ہمیں تم پر بڑا فخر ہے۔ تو موقع محل کے مطابق فوراً بچوں کی تعریف کرے، اس سے بچے میں خود اعتمادی بڑھتی ہے، آئندہ اور اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہی کوشش اسے اچھا انسان بننے میں مدد دے گی۔ کسی دانشور کا کہنا ہے کہ بچے کا ذہن ایک ایسی خوبصورت سلیٹ کی مانند ہے جسے دنیا کی ہر شے خوبصورت دکھائی دیتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی سب رنگینیاں اسی پر لکھ دی جائے۔ تو اولاد کی شخصیت کو نکھارنے اور اس کو چار چاند لگانے کے لیے گھر والوں کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ بچہ اپنی ابتدائی اوقات اپنے گھر، والدین اور گھر والوں کے ساتھ گزارتا ہے، تو اس کے افعال، کردار بچے کی تربیت میں بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اگر گھر والوں کا کردار اچھا نہیں تو بچہ بھی انہی افراد کے کردار کے مطابق پروان چڑھے گا، اور والدین کے کردار کا اثر شادی سے لے کر حمل اور بچے کی پیدائش سے بڑے ہونے تک اہم ہوتا ہے۔ بچے کو ہر چیز کی فرمائش اور اس کی ضد پوری کرنے یا اولاد کی تربیت پر اولاد کی محبت کو فوقیت دینے یا بچوں کی غلطی پر اصلاح کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے سے یا اچھے کاموں پر بھی شاباشی کے بجائے نفرت کا اظہار کرنے سے بچے بنتے نہیں ہیں، بگڑتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مربی کی غلطی خامی بچوں کی خامی ہے، اور مربی کی اچھائی یہ بچوں کی اچھائی ہے۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا بھی۔ تو ہم اپنے بچوں کا ادب کریں، دوسروں کے سامنے ان کی تذلیل نہ کریں۔ ایک صاحب خود لکھتے ہیں کہ ماں باپ کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہ تھی، جب میں بچہ تھا تو وہ اکثر میری توہین کرتے، بات بات پر سرزنش کرتے رہتے، کسی کام میں مجھے شریک نہ کرتے، اور اگر میں کوئی کام انجام دیتا تو اس میں کیڑے نکالتے اور دوستوں کے سامنے میری بے عزتی کر دیتے، جس سے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا اور اپنے آپ کو ایک فضول چیز سمجھنے لگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بچے کی توہین، تضحیک اور تذلیل بچے کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ جن والدین کو اپنی اولاد سے پیار ہے انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے احترام کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں، کیونکہ بچہ بھی مکمل انسان ہے اور ہر انسان کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے۔ ناظرین، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بری دوستوں سے حفاظت کریں، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ برا دوست انسان کے لیے شیطان بلکہ بچھو اور اژدہے سے بھی بدتر ہے۔ خاص طور پر پڑھائی کے زمانے میں دوستی زہر ہے۔ اس دور کا مزید المیہ یہ بھی ہے کہ بچے کی پیدائش پر ہی کھیلنے کے لیے موبائل ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے۔ یہ بچے جو موبائل سے مانوس ہوتے ہیں اس سے ان کی دلچسپی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ تنہائی کے خوگر ہو جاتے ہیں، انہیں پڑھائی میں دل نہیں لگتا، دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنا اور ان کے یہاں جانا پسند نہیں کرتے، وہ تنہائی چاہتے ہیں۔ نیٹ والا موبائل ان کے ذہن کو اپنی مرضی کا سکون دیتا ہے، اور بچہ جس قدر اس کا عاشق بنتا جائے گا اسی قدر اس کے اندر اخلاقی پستی، دیوانگی، تشدد، چڑچڑاپن، اکیلا پن، ناچ گانا، فحش کام، بیہودہ گوئی، قبیح حرکت اور لایانی اقوال اور افعال کا وہ رسیہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کا بچپن بچانا چاہتے ہیں اور اسے تاریک زندگی کے بجائے روشن مستقبل سے ہمکنار کرانا چاہتے ہیں تو بچپن سے ہی عطل امکان انہیں موبائل سے بچانا ہوگا، جس کے لیے
خود سرپرستوں کو ان کے سامنے کم سے کم موبائل کا استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ جب اس والدین موبائل کا استعمال بچوں کے سامنے زیادہ کریں گے تو ان کے ذہن میں بھی موبائل کا نقش بیٹھ جائے گا۔ اسی کے ساتھ زمانے کے فتنوں اور شیطانی ہٹکندوں سے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ بھی طلب کرنی چاہیے اور خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ بچوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے اسلامی کہانیاں بہت مفید ثابت ہوتی ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کو سوتے وقت انبیاء، صحابہ، صحابیات اور علماء امت کی روح پرور سچی کہانیاں سنائیں جو سچائی، عدل و انصاف، امانت داری، شجاعت پر مبنی ہو۔ بچوں کو بچپن میں چونکہ کھیل کود کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے گھر اور اچھے دوستوں میں کھیل کود کروائیں، اسکول کے کھیل پروگرام میں شریک کروائیں یا قلم و کاغذ سے ایسی چیزوں کے لکھنے کی مشق کرائیں جس سے اس کے ذہن کو بھی سکون ملے اور کچھ فائدہ بھی ہو جائے۔ اس پہ انعام مقرر کر لے، پھر ان تمام چیزوں کو کر کے آپ دیکھیں کہ کیسے وہ آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنتا ہے۔ تو ناظرین، وقت ہو چلا ہے، یہیں پر رکنے کی اجازت دے۔ آئندہ انشاءاللہ اسی موضوع سے متعلق مزید کچھ اہم باتیں لے کر حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔